السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انسان کو کبھی غم لاحق ہوتا ہے، کبھی خوشی لاحق ہوتی ہے، کبھی انسان کی زندگی آرام و آسائش میں گزرتی ہے، کبھی تکلیف و پریشانی میں اس کی گزرتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ اگر اس کو خیر و بھلائی لاحق ہوتی ہے، خیر و بھلائی کا معاملہ اس کے سامنے پیش آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اس کو کوئی پریشانی، کوئی شر لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر بے حساب اجر دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، صبر کا کیا مفہوم ہے؟ صبر، آج ہم اگر پوچھیں کیا مطلب صبر، تو لوگ کہیں گے، اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف لاحق ہو تو آپ اس پر صبر کریں، آپ واویلا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صبر کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ چیز بھی داخل ہے صبر میں، البتہ اور بھی چیزیں صبر میں داخل ہیں۔ تو اس میں دو چیز اور داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نیکی کا کام کرتے رہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن عبادات کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کو ہم کرتے رہیں، اور دوسری چیز جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہم رکے رہیں، ان پر ہم صبر کریں۔ یہ چیز بھی آپ کے صبر میں داخل ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صبر کی اہمیت بتانے کے لیے اور اس کی تاکیدی حکم اس پر اتنا زور دیا ہے کہ پوچھے مت۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی چاہیے، اس کے لیے شریعت میں جو شرط لگائی گئی ہے وہ ایک شرط ہے کہ آپ صبر کریں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں صبر کی وہ لوگ وصیت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں، مدد طلب کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز، اگر پریشانی، کوئی تکلیف، یا اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو کبھی کبھی دل اکتانے لگتا ہے، تو ہمیں اس چیز پر صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے شمار بغیر حساب کے اجر دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخری بات یہ کہ صبر کرنا فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بہتر آپ کا آلہ اور ٹول ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر علی دینہ، دین پر عمل کرنے والا، دین پر ڈٹے رہنے والا، کالقابض علی جمر، گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر انگارے کو لیے ہوئے۔ تو صبر کرنے سے آدمی فتنوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شمار کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی صبر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔